کبھی کبھی زندگی کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہ وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب ہم صبر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے دل میں سکون کا سائبان بکھیرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کی رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی، تبھی اللہ نے آپ کو کچھ ایسا عطا کیا جس کی کبھی آپ نے توقع بھی نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو درد کی حالت میں پکارا ہے اور محسوس کیا کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں گونجتی رہی جب تک کہ اللہ نے کن نہیں فرما دیا؟ کیا آپ نے کبھی صبر کی آخری حد تک پہنچ کر اللہ کی طرف سے ایسی نعمت پائی جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ صبر کے بعد آنے والی کامیابی کی نوید دیتا ہے، جن میں اللہ صبر کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے صبر کا اجر ضرور ملے گا، جن میں اللہ صبر کرنے والوں سے فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ پر اپنا توکل رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر عطا کر دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند پرند جانور اور ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبرائیں مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال بات میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ کو جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کو تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کی فریاد کو آپ کی زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو آپ کا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ آپ کا تھا، ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ بس آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو آپ کی برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی بھی آپ کو اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ خود کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے
جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ آپ کے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک آپ کی دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں لاتا۔ وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں بھی تبھی ڈالتا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہیں جو آپ کے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک آپ کی صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کا نصیب بدل دے، اور پھر وہ آپ کو دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اس من پسند چیز کو جسے آپ سے دور کیا گیا ہے آپ کے حق میں بہتر بنا سکے۔ اور یقین رکھیں اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے آنسو، آپ کے درد کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کی روح کو کمزور پڑتے ہوئے، آپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آپ کے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں جلد سب ٹھیک ہوگا۔ اس آزمائش کے بعد آپ کے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں آپ کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی آپ کو سنبھالے گا۔ جو وقت نے آپ سے چھین لیا ہے آپ کو ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون آپ کو کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو آپ کو اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو آپ کی جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا آپ کا دل بدل نہیں دیتا۔ یہ چاند، ستارے اور کہکشاں، یہ زمین و آسمان جس نے بنائے ہیں وہ آپ کے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے آسمان میں اڑتے پرندوں کو سنبھال رکھا ہے وہ آپ کو بھی سنبھالے گا۔ جس نے دن رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ آپ کے مقدر کو بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ آپ کی جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ آپ اس سے امید لگائے رکھیں اور اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا کہ سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔